الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الحمدللہ سب سے پہلے میں دل کی عطا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارے نہایت ہی قابل احترام یقیناً یہاں پر تشریف فرما جو حضرت کے پیچھے طلباء ہیں یا یونیورسٹی میں طلباء ہیں ان تک بھی اور مختلف اسفار اور میڈیا چینلز کے ذریعے پوری دنیا تک علم دین کا نور پہنچانے والی شخصیت اور بالخصوص جدید مسائل میں نوجوانوں کی خوبصورت رہنمائی فرمانے والی شخصیت یقیناً جو ہم سب کا ایک اثاثہ ہے جناب قبلہ مفتی عمیر محمود صدیقی صاحب مرتضی اللہ علیہ حضرت کا دل کی عطا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ حضرت نے مجھے اس خوبصورت ادارے جو علم دین کی خاطر تبلیغ دین کی خاطر جس کا آغاز حضرت نے فرمایا اس میں حاضری کی بھی سعادت عنایت فرمائی اور حضرت کی برکت سے مجھے ان خوبصورت علماء کرام کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ تعالی حضرت کی بھی اور یہاں پر کثیر تعداد میں شفقت فرما کر تشریف لانے والے علماء کرام کی بھی عزتوں میں اضافہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی خدمات دین کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہ حضرت کی شفقت ہے کہ مجھے گفتگو کا موقع عنایت فرمایا اور آپ کی شفقت ہے کہ مجھ ناچیز کو سماعت فرمانے کے لیے آپ تشریف فرما ہوئے، ورنہ یقیناً علم کے اعتبار سے تقوی کے اعتبار سے ہر اعتبار سے مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ سب حضرات مجھ سے بہت آگے اور بہت بہتر ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو مزید رحمتوں اور برکتوں سے نوازے اور امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ آپ کی شخصیات سے آپ کے علم سے مزید استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً آج ایک اہم عنوان حضرت نے ارشاد فرمایا کہ تصوف کی حقیقت کیا ہے۔ آج کے دور میں جہاں ہر بات پہ لوگ اپنی طرف سے اس کی تشریح کر کے اپنے مقاصد کے مطابق اپنے شعبہ جات میں اپنے مقاصد کے مطابق اپنی دکان بھی کھولے بیٹھے ہیں لوگ، وہاں پر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ تصوف کی بھی بعض لوگ جو ہمارے صوفیاء کا مقصد تھا، جو ہمارے صوفیاء کا ایک خاص مقصد تھا تصوف کا، لوگوں کو اس سلسلے کے ساتھ جوڑنے کا، اس سلسلے کو لوگوں تک پہنچانے کا، اس کو چھوڑ کے بعض حضرات جس طرح قبلہ صابری صاحب تشریف فرما ہے، سیال شریف سے نسبت رکھنے والے علماء تشریف فرما ہے، جو ان کے اکابر کا جو ہمارے اکابر کا اصل مقصد تھا، لوگ اس سے ہٹ کر اس کو چھوڑ کر اپنے انداز کے مطابق اپنی منشا کے مطابق اپنے مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے، اس میں کوئی شک نہیں کہ آج اپنی طرف سے تصوف کی تشریح کر کے اپنی طرف سے تصوف کے مقاصد بیان کر کے اپنی طرف سے ایک ذاتی طور پہ جو ہے وہ تصوف کے بارے میں رائے قائم کر کے اپنا، اگر کہا جائے وہ ذرا غیر پارلیمانی لفظ ہے لیکن منجن بھی بیچ رہے ہیں اور دکان بھی کھولے بیٹھے ہیں، جو تصوف کا اصل مقصد ہے اس کو چھوڑے بیٹھے ہیں۔ یقیناً کچھ ایسے ہی لوگوں کی وجہ سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تصوف جو ہے وہ اسلام کے متبادل کوئی نظام لایا گیا ہے یا کوئی نیا ایسا نظام ہے جس سے لوگوں کو جوڑا جا رہا ہے، حالانکہ حقیقت اس سے بالکل برعکس ہے۔ تصوف ایک طریق ہے اور اس کے جو مرکز ہے وہ یہی ہے کہ انسان شریعت کے تابع ہو جائے، انسان اپنی زندگی جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے مطابق گزارے، اطاعت اور اتباع میں انسان زندگی گزارے۔ تصوف انسان کو لاتا ہی شریعت کی طرف ہے، طریقت وہی طریق ہے جو انسان کو شریعت کی طرف لے کے آتا ہے اور شریعت کا
پابند بناتا ہے۔ تصوف کی حقیقت کیا ہے؟ تصوف کے بارے میں ہمارے اکابرین نے، اور جو اصل صوفیاء ہیں، جو اصل اکابرین امت ہے، انہوں نے کیا فرمایا؟ تصوف باطن کو پاک کرنے کا نام ہے۔ اللہ کریم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، جو میں نے آیت خطبہ میں تلاوت کی، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے تحقیق فلاح پا گیا وہ جس نے اپنے باطن کو پاک کر لیا، جس نے اپنے اندر کو پاک کر لیا، جس نے اپنے دل کو، اپنے باطن کو پاک کر لیا۔ آج لوگ اپنی ظاہری حیت کو صاف اور طاہر رکھنے کے لیے تو بہت کوشش کرتے ہیں، اپنے ظاہر کو پاک رکھنے کی، صاف رکھنے کی تو بہت کوشش کرتے ہیں۔ لباس کیسا ہے؟ لباس پہ کوئی سلوٹ بھی نہ آ جائے، بال سورے ہیں یا نہیں سورے، اپنے لباس کے اوپر، اپنے چہرے کے اوپر، اپنی ظاہری حیت کے جو ہے وہ بہتر بنانے کی اور بہتر دکھانے کی تو بہت کوشش کرتے ہیں، اور ہونا بھی چاہیے۔ انسان کو بہترین دکھنا چاہیے، بالخصوص جو دین کا نمائندہ ہے اس کو ایسے پیش ہونا چاہیے لوگوں کے سامنے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ کوئی دنیا سے کٹا ہوا نہیں ہے، بہترین طریقے سے اپنا آپ جو ہے وہ پریزنٹ کرنا چاہیے۔ لیکن ساری توجہ جو ہے وہ ظاہری حیت کی طرف ہی ہوتی ہے، کہ ظاہری بود و باش کی طرف ہی ساری توجہ ہوتی ہے۔ لیکن اللہ کریم نے قرآن کریم میں یہ نہیں فرمایا کہ تمہاری آخرت کی فلاح کا جو انحصار ہے وہ تمہاری ظاہری حیت سے۔ اللہ کریم نے فرمایا تمہاری آخرت کا جو کی فلاح کا جو انحصار ہے وہ تمہارے باطن کے پاک ہونے سے ہے۔ وہ تب ہے کہ جب تمہارا باطن پاک ہو جائے گا۔ اور صوفیاء کہتے ہیں کہ باطن کو پاک کرنے کا جو پروسیس ہے، یہ جو اللہ کریم باطن کی پاکیزگی کا ارشاد فرما رہا ہے، اپنے اندر کو پاک اور صاف کرنے کا حکم ارشاد فرما رہا ہے، اس پروسیس کو، اس منزل تک پہنچنے کے لیے جو پروسیس ہے اس کو تصوف کہا جاتا ہے۔ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ اس منزل کو حاصل کرنے کے لیے، اپنے باطن کو پاک کرنے کے لیے، اپنا تزکیہ کرنے کے لیے جو ایک پروسیس ہے، جو ایک اعمال ہے، جو طریقہ ہے، جو اہل تصوف نے ایک طریقہ اپنایا، جو ایک انداز اپنایا، اس پروسیس کو جو ہے وہ تصوف کہا جاتا ہے۔ اللہ کریم نے قرآن کریم میں 11 قسموں کے بعد نفس کے لیے 2 رستوں کا تعین فرما دیا، ایک کامیابی کا رستہ اور ایک ناکامی کا رستہ۔ اور کامیابی کا رستہ یہ فرمایا کہ جس نے اپنے باطن کو پاک کر لیا، جس نے اپنے باطن کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اور باطن کے پاک کرنے کا جو پروسیس ہے، صوفیاء نے کہا اسی کو تصوف کہا جاتا ہے۔ اللہ کریم، اور یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کر لیں تو اچھا ہے، نہ بھی کریں تو خیر ہے۔ اللہ کریم نے قرآن کریم میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 میں جب فرائض نبوت کا ذکر فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرائض نبوت کا ذکر فرمایا، تو سب سے پہلے فرمایا کتاب و قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن کی آیات کی تلاوت کرنا۔ پھر اس آیت میں اللہ کریم نے دوسرا تزکیہ کا ارشاد فرمایا، اور تیسرا اللہ کریم نے ذکر فرمایا کتاب و حکمت کا علم سکھانا۔ یہاں پر صوفیاء نے اس پہ تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے، جو ہمارے اکابر صوفیاء ہیں انہوں نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کریم نے یہاں پر اس آیت میں ایک مقام پر پہلے بھی کتاب و حکمت کا ذکر کیا گیا، اس آیت میں اللہ کریم نے جو تزکیہ کا ذکر پہلے فرمایا کتاب و حکمت سے، اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ جب انسان کا باطن پاک ہو جائے گا، جب انسان کا تزکیہ ہو جائے گا، جب انسان کے اندر سے تکبر نکل جائے گا، جب انسان کے اندر سے گھمنڈ نکل جائے گا، احساس برتری نکل جائے گا، اغراض کی دنیا سے بھی ماورا ہو جائے گا، اخلاص آ جائے گا، تب جب وہ کتاب و حکمت کا نور اس کے سینے میں اترے گا تو وہ نور بنے گا، تب وہ علم نافع بنے گا۔ اگر سینہ پاک نہیں ہوا، اندر تکبر بڑا ہے، اندر جو ہے وہ گھمنڈ ہے، اندر احساس برتری ہے، اندر دین کی خدمت کے لیے اخلاص نہیں ہے، اندر پاک نہیں ہے، تو وہ علم کا حاصل کرنا اس کی معلومات میں اضافہ ضرور کہلائے گا، لیکن اس کے لیے وہ علم نافع نہیں بنے گا، وہ علم اس کے لیے نور نہیں بنے گا، بلکہ اس علم کے آنے سے اس کے اندر تکبر بھی بڑھ سکتا ہے، اس علم کے آنے سے اس کے اندر احساس برتری بھی بڑھ سکتا ہے، جو اس کے لیے فائدے کے بجائے نقصان کا باعث بن جائے گا۔ اس لیے کہا کہ پہلے تزکیہ کا ذکر اس لیے کیا تاکہ دل پاک ہو جائے، دل صاف ہو جائے، دل تکبر سے، دل احساس برتری سے، دل گھمنڈ سے، دل اغراض کی دنیا سے بھی باہر آ جائے، خالص ہو جائے اللہ کی رضا کی خاطر، خالص ہو جائے خدمت دین کی خاطر۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب انسان وہ علم حاصل کرے گا تو وہ علم علم نافع بنے گا، وہ علم نور بنے گا، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب کا باعث بنے گا۔ یہ تزکیہ سے ممکن ہوگا، یہ تب ممکن ہوگا جب انسان کا اندر پاک ہو جائے گا۔ یہی وہ بنیادی اصول ہیں جن کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کے ظاہر و باطن کو پاک فرما دیا اور انہیں کفر و شرک سے نکال کے اس منزل پہ فائز فرما دیا، ایمان، ایقان اور معرفت الہی کی دولت سے سرفراز فرما دیا، اور یقیناً عالم قیامت تک آنے والوں کے لیے مشعل راہ بنا دیا۔ سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے باطن کو پاک فرمانے کا حکم فرمایا، اور یہی پروسیس ہے، یہی بات ہے جس پر سب سے زیادہ اہل تصوف زور دیتے ہیں۔ اسی تزکیہ کو جو ہے وہ تصوف کہا جاتا ہے۔ تصوف کوئی نئی چیز نہیں ہے، تصوف کوئی متبادل نظام نہیں ہے، تصوف کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو ایک نئے نظام کے طور پہ پیش کیا گیا، بلکہ وہی جو تزکیہ کا حکم ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حکم ارشاد فرمایا
فرمایا، اسی کو تزکیہ کی منزل کو پانے کے رستہ اور پروسیس جو ہے اس کو تصوف کہا جاتا ہے۔ آج نوجوان اکثر ایک سوال کرتے ہیں کہ اگر تصوف اتنی ہی اہم چیز ہے تو کیا عہد رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، کیا عہد رسالت میں بھی اس کے اوپر زور دیا جاتا تھا؟ اور اگر اتنی اہم چیز ہے تو عہد رسالت میں اس پہ زور کیوں نہیں دیا جاتا تھا؟ عہد رسالت میں اگر اس پہ زور دیا جاتا تھا یا نہیں دیا جاتا تھا؟ عہد رسالت سے اس کا کیا ثبوت ملتا ہے؟ تو یقیناً بخاری میں جو حدیث جبریل موجود ہے، اہل علم اس سے بخوبی آگاہ ہے کہ علیحدہ علیحدہ تین چیزوں کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا اور زبان رسالت سے ان تینوں چیزوں پر علیحدہ علیحدہ تفصیل سے جواب دیا گیا۔ بخاری میں حدیث موجود ہے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ اس علاقے سے نہیں تھا، اس علاقے کا محسوس نہیں ہوتا تھا، لیکن اس کے چہرے سے، اس کے لباس سے سفر کے آثار بھی ظاہر نہیں ہوتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ یا رسول اللہ یہ ایمان کی تعریف کیا ہے؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایمان یہ ہے، اس انداز میں تصدیق بالقلب ہو، ایمان یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لانا، ملائکہ پر ایمان لانا، اللہ سے ملاقات پر ایمان لانا، اس کے رسولوں پر ایمان لانا، موت پر ایمان لانا اور موت کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان لانا، یہ ایمان ہے۔ عرض کہ یا رسول اللہ اسلام، اسلام کس چیز کا نام ہے؟ اسلام کی تعریف کیا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کی عبادت کرنا، شرک نہ کرنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، یہ اسلام ہے۔ پھر اس نے تیسرا سوال کیا یا رسول اللہ مل احسان، احسان کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے احسان کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ احسان یہ ہے اللہ کی عبادت اس انداز میں کرنا، اس کیفیت سے کرنا، یعنی اس میں اس انداز میں واردات قلب ہو، اس میں اس انداز میں کیفیت ہو، اس انداز میں اللہ کی عبادت کرنا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یعنی دنیا کے خیال سے، دنیا کے اغراض سے، دنیا کے تصور سے اتنا پاک ہو اور اللہ کے ساتھ تعلق باللہ کی وہ منزل حاصل ہو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اور اگر اس کی طاقت نہیں رکھتے تو کم سے کم یہ ضرور ہو کہ تمہیں اتنی خشوع و خضوع میں اتنا ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس نے ان تین سوالوں کے جواب لیے اور چل دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام سے پوچھا کہ اے میرے صحابہ جانتے ہو یہ کون تھا؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ ارشاد فرمائیے، اللہ اور آپ بہتر جانتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّهُ یہ جبریل تھا جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آیا تھا۔ اب یہاں محدثین کہتے ہیں کہ جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایمان کو دین قرار دیا، اسلام کو دین قرار دیا، اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے احسان کو بھی دین کا ایک اہم ترین جز قرار دیا۔ اللہ اکبر۔ صوفیاء اس حدیث کے پہ تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہی تصوف کی تعریف ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مل احسان کے جواب میں جن کیفیات کا ذکر فرمایا، ان کیفیات کا حصول جس رستے سے ممکن ہے وہ راہ سلوک ہے، وہ تصوف کا رستہ ہے کہ انسان صرف یہ نہیں کہ نماز پڑھے، سب سے پہلا درجہ علم ہے۔ حضرت شیخ مجدد الفسانی جن کا میں مرید بھی ہوں، جن کے سلسلے میں بیعت ہوں الحمدللہ، حضرت شیخ احمد سرہندی فاروقی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ شریعت کے تین حصے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں علم، اور اس کے بعد عمل، اس کے بعد اخلاص۔ سب سے پہلے ضروری ہے کہ انسان شریعت کا علم حاصل کرے، اس کے بعد ضروری ہے کہ انسان اس پر عمل کرے، اور اس کے بعد ضروری ہے کہ انسان کو اس پر اخلاص ہو، وہ اخلاص کے ساتھ عمل کرے۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مل احسان کے جواب میں ارشاد فرمایا، صوفیاء فرماتے ہیں کہ یہی وہ مقام ہے جس پر اہل تصوف پہنچانا چاہتے ہیں کہ انسان جب نماز پڑھے تو صرف یہ اس کو کافی نہ سمجھے کہ میں نے نماز پڑھ لی، بلکہ نماز میں اس کیفیت پہ پہنچے کہ یا تو اس کو یہ ہو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اور پھر اس کو وہ کیفیت مل جائے نماز میں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ وہ رستہ ہے جہاں صوفیاء لانا چاہتے ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں یہ حدیث تصوف کی اصل ہے، یہی وہ منزل ہے جہاں صوفیاء لانا چاہتے ہیں، یہی وہ منزل ہے جہاں صوفیاء پہنچانا چاہتے ہیں۔ آج انفارچونیٹلی لوگوں نے شعبدہ بازی کو تصوف سمجھ لیا ہے، لوگوں نے صرف اس چیز کو تصوف سمجھ لیا ہے، خانقاہوں کو صرف ایک کلینک کے طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر بیماری ہو جائے تو خانقاہ میں چلے جانا ہے، اگر سر درد ہو جائے تو خانقاہ میں چلے جانا ہے، اگر پریشانی ہو جائے تو خانقاہ میں چلے جانا ہے۔ خانقاہ میں کیوں جاتے ہیں بھائی؟ بس اگر کوئی مسئلہ ہو تو خانقاہ میں جا کے دعا کرا لیتے ہیں، خانقاہ میں جا کے دم کرا لیتے ہیں، خانقاہ سے جا کے تعویذ لے آتے ہیں۔ بس یہی مقصد ہے خانقاہ کا کہ اس کو ایک کلینک کے طور پہ استعمال کیا جائے۔ بلا شبہ اللہ والوں کی دعا میں بہت برکت ہوتی ہے، بلا شبہ کہ جو اللہ والے کی دعا میں برکت ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا نا کہ جب اللہ کا ولی، جب کوئی اس مقام پہ اللہ نفلی عبادت کے ذریعے اللہ کے قریب پہنچ جاتا ہے، نفلی عبادت کے ذریعے کوئی اللہ کا قرب پا لیتا ہے، تو اس کی زبان کے بارے میں کہا نا کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی سوال کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عطا فرماتا ہے۔ یقیناً
یقیناً اللہ والوں کی برکت سے، ان کی دعا سے اللہ تعالیٰ بیماریاں دور فرما دیتا ہے، لیکن یہ اللہ والوں کی برکت ہے، مقصد نہیں ہے۔ آج کل لوگ جو اللہ والوں کی برکت تھی اس کو مقصد سمجھ بیٹھے ہیں، اور جو مقصد تھا اس کو برکت سمجھ بیٹھے ہیں۔ اللہ والے کوئی بیان فرما رہے ہو، کوئی اصلاح فرما رہے ہو، تو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اس انداز میں کہ یہ بیان ختم ہو، ہم دم کرائیں، دعا کرائیں اور گھر جائیں۔ جو مقصد تھا اس کو ہم برکت سمجھ بیٹھے ہیں، اور جو برکت تھی ہم اس کو مقصد سمجھ بیٹھے ہیں۔ اللہ والوں کا بلا شبہ یہ برکات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ولیوں کا مقصد صرف یہی تو نہیں ہے کہ وہ صرف جو ہے وہ کلینک کا کردار ادا کرتے رہیں۔ اللہ والوں کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگوں کی اصلاح کریں، وہ لوگوں کے باطن کو پاک کریں اور لوگوں کو اللہ کا قرب عطا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تصوف کو حقیقی معنوں میں اللہ والوں کے مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تصوف کیا ہے اس کے بارے میں صوفیاء فرماتے ہیں احکام الہی اور سنت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس انداز سے اپنا لینا کہ انسان کا باطن پاک ہو جائے۔ تصوف کی پہلی منزل یہ ہے کہ احکام الہی کو اپنانا، پھر سنت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنانا، اس انداز سے اپنانا کہ انسان کا باطن پاک ہو جائے اور اس باطن کی پاکیزگی کے ذریعے انسان کو اللہ کا قرب مل جائے اور اس قرب الہی کے ذریعے انسان کے معاملات زندگی پاکیزہ ہو جائیں۔ اس کو تصوف کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تصوف کا مقصد ہی یہ ہے کہ انسان اپنے معاملات زندگی پاکیزہ کر لے۔ یہ کوئی انویزیبل چیز نہیں ہے، یہ کوئی انویزیبل چیز نہیں ہے کہ بس انسان کہے کہ فلاں میں بڑا تصوف ہے، معاملات میں کچھ نظر آتا ہو یا نہیں نہ آتا ہو، جس کے معاملات جتنے پاکیزہ ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ کے اتنا قریب ہوگا۔ راہ سلوک میں کس نے کتنی منزل طے کر لی ہے یہ اس کے معاملات سے پتہ چلے گا، یہ اس کے اخلاق سے پتہ چلے گا، یہ اس کے معاملات دیکھ کے پتہ چلے گا۔ صرف یہ میں ہی نہیں کہہ رہا، حضرت داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کشف المعجوب میں ارشاد فرماتے ہیں، حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں تصوف جو ہے یہ خلق حسنہ کا نام ہے۔ تصوف اصلاح کرتا ہے، انویزیبل چیز نہیں ہے، یہ اصلاح کرتا ہے۔ جس میں تصوف کا رنگ ہوگا اس کو صرف کرامت میں نظر نہیں آئے گا۔ آج کل لوگ سمجھتے ہیں کہ صوفی کا جو ہے وہ صاحب کرامت ہونا ہی ضروری ہے۔ تمام صحابہ جو ہے وہ ولایت کے سب سے اعلیٰ درجے پہ فائز تھے۔ آج کل یہی کہا جاتا ہے کہ جو صاحب کرامت نہیں وہ ولی نہیں، بعض جگہوں پہ یہ سمجھا جاتا ہے۔ صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ایک صحابی ولایت کے اعلیٰ درجے پہ فائز ہے۔ تمام امت کے اولیاء کو اکٹھا کر لیا جائے، میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ صحابی جس کو ایک لمحہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں ایمان کی حالت میں گزارنا نصیب ہوا اور پھر اس حالت میں دنیا سے گیا، ایک صحابی کے یہی ہمارا اہل سنت کا عقیدہ ہے، کوئی -1 نہیں، کوئی -2 نہیں، ایک صحابی بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اگر رکھا جائے تو تمام امت کے اولیاء کو اکٹھا کر لیا جائے تو اس کے قدموں کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ حضور علیہ الصلوۃ افضل البشر بعد الانبیاء صدیق اکبر سے لے کے حضور کا ایک صحابی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس سے بڑھ کر کوئی ہم کسی ولی کو سمجھتے ہو۔ کیا تمام صحابہ سے کرامات کا ظہور ہوا؟ اس کا جواب ہے نہیں۔ تو کیا ان کے ولایت پہ آپ کو وہ ہوگا؟ تو ولی کے لیے صاحب کرامت ہونا ضروری نہیں، صاحب استقامت ہونا ضروری ہے۔ کسی نے حضرت ابو سعید سے کہا نا کہ حضرت فلاں بہت بڑا ولی ہے، آپ نے فرمایا کیا کرتا ہے؟ کہا ہوا میں اڑتا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ تو مکھی بھی کر لیتی ہے۔ کسی نے کہا حضرت پھر ایک اور ولی کی کہانی، میں کرامات کا انکار نہیں کر رہا، کرامات کا یقیناً درجہ ہے، لیکن اس نے کہا کہ حضرت فلاں بہت بڑا ولی ہے، لیکن یہاں یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ پہچان کرامت سے ہی نہیں ہوگی، پہچان استقامت سے ہوگی، ورنہ تو جادوگر بھی بہت کچھ کر لیتے ہیں۔ کہا بھئی فلاں بہت بڑا ولی ہے، پانی پہ چلتا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ تو بطخ بھی چلتی ہے، اس میں کیسی بات ہے؟ کہا بھئی فلاں بہت بڑا ولی ہے، ایک لمحے میں ایک شہر سے دوسرے شہر چلا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا یقیناً اولیاء کی کرامات کی اہمیت ہوتی ہے، لیکن اگر آپ صرف اسی سے پہچان کریں گے تو یہ تو شیطان بھی کر لیتا ہے۔ آپ نے کہا، اس نے سوال کیا حضرت ابو سعید رحمہ اللہ سے کہ حضرت پھر یہ بتائیے ولی ہے کون؟ ولی کہتے کس کو ہے؟ آپ نے فرمایا ولی وہ ہے جو رہے مخلوق میں لیکن اس کا دل اللہ کے ساتھ لگا ہو، اور جو اس کے ساتھ جڑے وہ اس کا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑ دے، جو اس کے ساتھ تعلق بنائے وہ اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت بھر دے، جس کے پاس بیٹھنے سے اللہ کی محبت دل میں آ جائے وہ ولی ہے۔ کہا کرامت کا تصوف کا جو ہے وہ 100 درجے ہیں اور کرامت کا 17واں درجہ ہے، جو 17ویں درجے پہ ہی رک جائے گا تو باقی دروازے کون طے کرے گا؟ باقی درجے کون طے کرے گا؟ ولی کا جو ہے وہ صاحب استقامت ہونا ضروری ہے۔ یہی کہا تھا نا حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ نے، غالباً حضرت کا ہی ہے، کہ جب کسی نے کرامت کے بارے میں جاننا چاہا تو آپ نے فرمایا سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ اللہ کا ولی جو ہے وہ شریعت کے پہ عمل کرتا ہے، گناہوں سے دور ہوتا ہے، اور جو اس کی مجلس میں بیٹھتا ہے وہ اس کو دنیا کی محبت دل سے نکال کے اللہ کی محبت اس کے دل میں بھر دیتا ہے۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے جتنا وقت حضرت نے عنایت فرمایا میں اس سے بہت پہلے اپنی گفتگو کو جو ہے وہ ختم کروں گا۔
لیکن مجھے آپ کے چہرے کی زیارت کرتے ہوئے میں نے پہلے کہا مجھے تقویٰ میں، علم میں، ہر اعتبار سے آپ کو اپنے سے بہت بڑا ہونے میں کوئی جو ہے وہ شک نہیں ہے، اپنے سے بہت بڑا سمجھتا ہوں آپ کو، لیکن آپ کو ایک علماء کرام تشریف فرما ہے تو سبق سنانے کے لیے ہی آپ کے آگے گفتگو کا